رسول کے خلاف جانے والا انہیں معلوم ہے، لیکن اگر کوئی خاص لوگ رسول کے خلاف چلے جائیں تو وہ پھر بھی مقدس رہتے ہیں، اور رسول اور ان میں ترجیح انہیں ہوتی ہے، رسول کو نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے بالکل واضح ہے پھر رسول کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ رسول ایسی بات لکھوانا چاہتے تھے جو اس وقت جو لوگ وہاں تھے، کچھ جنہوں نے شور کیا، ان کے حق میں نہیں تھی، ان کے خلاف تھی۔ آپ دیکھ لیں ان کے خلاف کیا ہوگا۔ رسول نے لکھ دیا ہے، لکھنے نہیں دیا، رسول نے لکھ دیا۔ آہا سبحان اللہ۔ جسے سمجھ میں آتا ہے اس تک رسول کی یہ تحریر پہنچ گئی ہے، اور وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بتانا تھا کہ گمراہی کدھر سے آئے گی، گمراہی سے بچانا تھا۔ وہ بیان کر دیا قوموا انی، جنہیں میں نکال رہا ہوں انہیں تم اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ جیسے رسول خدا جب نکل رہے تھے نا شب ہجرت، وہ سامنے کھڑے تھے لیکن انہیں نظر نہیں آیا، وہ ایک مختصر سی دھول، اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایسی دھول پڑی۔ یہاں بھی رسول نے لکھ دیا، لیکن ایسی دھول کے ساتھ کہ جو دشمن ہیں یا جو رسول کے خلاف جانا چاہتے ہیں انہیں نظر نہ آئے، یہ لکھا جائے، تاریخ میں رہ جائے، کتابوں میں رہ جائے، اور حق قیامت تک کے لیے آشکار ہو جائے۔ آپ رسول کو مانتے ہیں، رسول سے محبت ہے، جس کو رسول نکال دیں اپنے دربار سے اسے آپ اپنے دل میں جگہ دیں، جس سے رسول خود ناراض ہوں اس سے آپ راضی ہوں گے، اس کی رضا کے لیے دعا کرتے پھریں گے، جس سے رسول کی بیٹی ناراض گئی ہو اس کے باوجود بھی آپ کو حق اور راستہ نظر نہیں آئے گا، پھر یہ تعجب کی بات ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول سے منہ پھیر لیا تھا، جنہوں نے اس سے پہلے خود علی سے بھی منہ پھیرا اور جناب سیدہ سے بھی منہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور آج ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام پر ایک اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں، اور جس شخصیت کے ساتھ ہمارا آج کی پوڈ کاسٹ ہے، ہمارا آج کا خصوصی پروگرام ہے، وہ پاکستان کے نامور عالم دین ہیں، اور وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ایک نامور شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹرنیشنل ریکوگنیشن بھی عطا کی ہے۔ میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، قبلہ علامہ انور علی نجفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ قبلہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں کچھ عوام کے آگے کچھ چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ میرے سامنے اگر یہ کیمرے پہ نظر آ رہی ہے، میرے سامنے یہ ایک تفسیر ہے، اور ایک قرآن مجید کی بڑی جامع تفسیر ہے جو قبلہ علامہ انور علی نجفی صاحب دعوت برکاتہم عالیہ کے والد محترم مرحوم علامہ آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ یہ میری ون آف مائی فیورٹ تفسیر ہے۔ ویسے اہل سنت علماء کی بھی تفسیر ہے، لیکن اہل تشیع میں یہ تفسیر میری فیوریٹ کیوں ہے، میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نجفی صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو میں ان کے مرحوم والد کی تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ جب میں 2022 میں ایران گیا تھا اور وہاں میں نے امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس کی حاضری وہاں دی تھی، تو وہاں پر میں اردو میں ایک تفسیر ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ سارا جو تفاسیر لکھی تھی قرآنک لائبریری میں، وہاں پر ساری عربی اور فارسی زبان میں تھی اور انگریزی زبان میں تھی، تو میں ڈھونڈتا رہا کہ مجھے کوئی اردو زبان میں تفسیر مل جائے، تو وہاں میری نگاہ اس تفسیر پر پڑی، اور میں اس تفسیر کے بارے میں پہلے بھی جانتا تھا، میں نے اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی۔ یہ تفسیر ہے تفسیر الکوثر، اور یہ علامہ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاہکار ہے۔ تو اس تفسیر کو آپ بطور گائیڈنس پڑھیں، یہ تفسیر آپ شیعہ سنی تفریق سے بالاتر ہو کر اس تفسیر کو پڑھیں، مطالعہ کریں، تو آپ کا دماغ کھلے گا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تمہید تھی جو میں نے باندھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عوام الناس اس تفسیر کو آپ پرچیز کریں گے ایزیلی۔ آپ اس کی ڈیٹیل جو تفسیر ہے وہ
اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے اور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو قبلہ میں سوالات کی طرف جاتا ہوں. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا جی جی اس انٹروڈکشن پہ. بہت اور شکریہ آپ کا. یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ یہ انٹرو دے رہے ہیں اور یہ قرآن ساتھ لے کے آ رہے ہیں. جی 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 نہیں تو میں ہدیہ لے کے آتا آپ کے پاس. اور اس تفسیر کو یہ دو طرح کی تفسیر ہے. جی جی ایک جی. مختصر ہے جی جی ایک جلد میں جس کا نام بلاغ القرآن ہے. ایک جی 10 جلدوں میں جو الکوثر فی تفسیر القرآن. جی جی ماشاء اللہ. آپ نے کہا کہ شیعہ سنی سے بالاتر ہو کر ان اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے آپ پڑھیں یہ آسان کام ہے. جی جی بالکل صحیح. لیکن والد معظم نے ان اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے لکھا ہے. ماشاء اللہ. یہ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں شاید اس کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا ہے. بالکل صحیح. یہ بالکل کام صحیح. اس دقت سے جی جی اور اس خوبصورتی سے اور اس بڑے دل سے جی 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 جو والد معظم نے کیا ہے یہ کسی اور نے نہیں کیا بے ہے. شک بے شک. اور اس تفسیر کو یہ شرف بھی حاصل ہے جی جی کہ آپ مشہد تشریف لے گئے. جی جی مشہد نے اسے بہت دیدزیب انداز میں چھاپا ہے. یقیناً جی وہ جی جی جتنی جی. عظیم بارگاہ جی ہے جی وہ جب چھاپتی ہے تو اس پرنٹنگ کا معیار اور جی ہوتا ہے. جی 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 حرم امام حسین علیہ السلام والوں نے چھاپا ہے. جی حرم جی جی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے چھاپا ہے. جی 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 یہاں یہ جو آپ کے پاس ہے یہ میں جانتا بھی نہیں ہوں یہ کون ہے. میں پہلی جی دفعہ جی دیکھ رہا ہوں. جی 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 یعنی جی 40 سے زیادہ ایڈیشنز ہیں. جی 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 اور علماء اہل سنت کہتے ہیں جی جی کہ اگر نام نہ دیکھا جائے کہ یہ لکھنے والا کون ہے جی جی تو یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ شیعہ تفسیر ہے یا سنی. بے شک بے شک اتنے فرقواریت سے بے شک. بالائے طاق ان کو جی جی بالکل چھوڑ کر والد صاحب بالکل نے لکھی ہے. اور میں ابھی بھی یعنی یہ ساری تفسیر ہمارے سامنے لکھی گئی. والد صاحب کے ساتھ ہم اس سے استفادہ بھی کرتے رہے جی اور جی اس کے اثرات اور سب کو دیکھ رہے. اس کے باوجود جب میں خود تفسیر پڑھاتا ہوں میرا اتنا بڑا دل نہیں. بالکل میں صحیح. اتنا بڑا شخص نہیں جی ہوں جی جی کہ میں ان چیزوں سے فرقواریت سے اپنے مکتب کی ترجمانی سے بالاتر ہو کر جی جی بول سکوں لکھ سکوں جی کہہ جی سکوں. جی 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 اس کے لیے ایسی ہی ہستی کی ضرورت تھی بے شک جنہوں نے اپنی ساری زندگی بے شک قرآن کی خدمت میں صرف کی. جی اس جی کام پہ 20 سال کا عرصہ لگا ہے. بے شک جا. بے شک. تو یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. آپ کے ذریعے بہت سے لوگوں تک یہ پہنچے گی جی 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 اور فری ہے. اس کی بلاغ جی القرآن.com جی جی سائٹ ہے جی اس جی پہ بالکل. دونوں موجود ہے. اور اس کے ایپ ہیں اینڈرائڈ پر بھی ہیں اور جی 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 بالکل ہے. پلے اسٹور پر بھی ہیں. بالکل تو یہ آپ نے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں جزاک کہ اللہ. بہت شکریہ. لوگوں تک والد مرحوم کا جی جی یہ کام آپ نے پہنچایا. انشاءاللہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ابھی جڑ جائیں گے قرآن سے جڑ جائیں گے. اور آپ نے اپنے موضوع کا حق ادا کر دیا قرآن و اہل بیت. اہل بیت کے قرآن تک تفسیر تک آپ نے لوگوں کو پہنچا دیا. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور اس تفسیر کی جو سب سے زیادہ جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں علامہ محسن علی نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے الہی درجات آمین. بلند کرے. انہوں نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں روایات کو جمع کر کے اور مشترکات کو ایڈ کر کے امت پر میں سمجھتا ہوں اس امت پر بڑا احسان کیا ہے. اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو شفاعت نصیب الہی ہوگی. آمین. اور ہم ان الہی کے تہ دل ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. سلامت رہے. بہت جزاک شکریہ. اللہ. اچھا قبلہ آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن و اہل بیت ہے. اور اس میں آج کا جو میرا بڑا اہم سوال ہے اور سوال تھوڑا سا تفصیلی ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس کے جوابات چاہوں گا. اس وقت آپ یہ بھول جائیے گا کہ آپ شیعہ عالم ہیں. اس وقت میں آپ کو ایک مسلمانوں کا اسکالر تصور کر بیٹھا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے اسکالر ہیں اور اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ مسلمانوں کی ہدایت فرمائیں گے. تو میں آپ کو ایز اے اسلامک اسکالر تصور کر رہا ہوں. نہ آپ شیعہ ہیں نہ سنی نہ کسی مسلک سے تعلق ہے. آپ حدیث فقہ
اور تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں جو آج ہمیں آپ بیان فرمائیں گے. لیکن حق بیان کر سکتا ہوں. بالکل کر سکتے ہیں, بالکل آپ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کا جائز حق یہ ہے, میرا حق ہے, یہ آپ کا جائز حق ہے. کہ میں بالکل بالکل. ان چیزوں سے بالاتر ہونے کے باوجود حق نہیں چھوڑوں گا. جی جی کہ یہ نہ ہو کہ میں کہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں اور وہ مسلمان جو لوگوں کو پسند ہے, اور میں حق چھوڑ کے کسی ایک نیوٹرل پوزیشن پہ نہیں آؤں گا. میں حق بیان کرنے کا آپ مجھے اجازت دیں, اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہمیں بالکل نہ شیعہ کہیں, سنی تو میں ہوں نہیں. اچھا, یہ میں نے کیوں کہا ہے, یہ میرے سوال میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا, یہ میں نے ایسا کیوں کہا ہے انشاءاللہ دیکھ. اچھا, اب تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے, تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے, تاریخ اسلام چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 موقعوں پر ایک اہم ارشادات فرمائے تھے. ایک دعوت ذی العشیرہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہے کوئی میرا بھائی دنیا اور آخرت میں, ہے کوئی میرا مددگار, ہے کوئی میرا وسیع, ہے کوئی میرا جانشین. ایک سامنے سے بچہ اٹھتا ہے, رسول اللہ کو لبیک کہتا ہے میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کی ذمہ داری اٹھاؤں گا, میں آپ کا وسیع بنوں گا, میں سب کچھ بنوں گا. اس وقت ان کے گھرانے کے لوگ ہنستے ہیں, یہ تو بچہ ہے, لیکن اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لیا. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ نے اس بچے سے جو کام لیا, آج اس بچے کو تاریخ اسلام میں پوری دنیا کے عالم میں 1447 سال گزر جانے کے بعد علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, جسے اللہ نے مولا کا لقب دیا, جسے رسول اللہ نے مولا کا لقب دیا, جسے مولا کائنات کہتے ہیں, جسے حیدر کرار کہتے ہیں, اور کئی بے شمار آپ کے القاب ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس کو بیان کرتے کرتے زبان تھک جائے. دوسرے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ تمہاری اور میری مثال علی ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور تم میرے بعد تمام مومنین کے خلیفہ ہو. یہ روایت اہل سنت میں بھی آئی ہے, کتاب السنہ میں امام عاصم ابی بکر لائیں. تیسرے موقع پر غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر دیا, فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا. یہ 3 شہادتیں آ گئیں. اب میرا سوال اصل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا, غدیر کی حدیث بھی مل گئی, علی مولا بن گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جب ان کے سامنے تذکر آتا ہے, ہائے جمعرات کا دن, ہائے جمعرات کا دن, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ مرض الموت میں ہیں, پریشانی کی حالت میں ہیں. تمام اصحاب کو بلاتے ہیں, گھر کے لوگوں کو, کہتے ہیں کہ لاؤ کاغذ و قلم, کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. دین مکمل تھا, غدیر کی حدیث بھی مل گئی, علی مولا بھی بن گئے, سارے معاملات پورے ہو رہے ہیں, لیکن رسول پریشان ہیں مرض الموت نے, کہ لاؤ کاغذ و قلم کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک آواز آتی ہے, حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اور کچھ لوگ یہ ہیلا بھی کرتے ہیں کہ ہاں حضور کی طبیعت خراب ہے, پھر ایک عجیب سا ایک ماحول بنتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, حضور کے سامنے شور و غل ہوتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق معاذ اللہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور ہذیان کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل کو برخاست کر کے لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ ایک سنیریو بنا ہے. میرا جو اصل سوال ہے, آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے, آپ مسلمانوں کے اسکالر ہونے کے ناطے, علم رجال علم حدیث کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, مورخ ہونے کے ناطے, آپ بتائیں کہ رسول اصل میں وصیت کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور آپ کا سوال کافی لینتھی تھا, لیندی تھا, اور مجبور تھا میں تمہید باندھنے کے لیے. آپ نے ہمیں کہا کہ تم نے شیعہ نہیں رہنا, اور خود آپ شیعہ ہو گئے. میں سوچ رہا تھا کہ خود شیعہ بن کے مجھے تشیع سے بالاتر رکھ کے کون سا جواب چاہتے ہیں. تو
یہاں تک اگر جو کہ تاریخ ہے اور صحاح میں ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ضعیف روایت کو آپ نے بیان کیا ہو جی جی یا آپ نے تشیع بیان کیا ہو، جی جی آپ نے ابھی سارا تسنن بیان کیا ہے، جی، آپ نے کوئی شیعہ بات نہیں کوئی کی ہے، شیعہ بات نہیں کی، یہ سارا وہ ہے جو کہ اہل سنت کتابوں میں، اہل سنت معتبر کتابوں میں بے موجود شک ہے۔ بے شک، یہاں رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے وہ غیب کا علم کسی کو نہیں بے شک، ہے نا، لیکن ایسا نسخہ دینا چاہتے تھے جس کے بعد کسی نے گمراہ نہیں ہونا تھا۔ بے شک، اب اس کا جو مانع بنا ہے اس کے حق میں گمراہی ہے، جی یہ بات واضح ہے۔ جی اور ہم تمام دیکھنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، بے شک، چھوڑ دیجئے شیعہ سنی کو۔ جی، اس وقت آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میں ہوتا تو کیا کرتا؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ عمل کرتا۔ حضور لکھوانا چاہتے تھے، میں لکھتا۔ اگر میں اس وقت صحابی ہوتا حضور کے سامنے، ہاں، میں تو لکھتا۔ آپ یعنی آپ میں رسول حضور کے ساتھ ہوتے میں تو حضور کے ساتھ ہوتا، ان کا ترجمان ہو جاتا فوراً۔ اور دوسروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ بالکل، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ اگر میں خلاف جاتا تو میں مسلمان ہی نہیں رہتا، میرا اسلام سے خارج ہو جاتا، کہ میں رسول کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہتے، مسلمان یہ نہیں کہتے۔ مسلمان یہ کہیں مسلمان تو یہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ۔ نہیں، ابھی کے مسلمان یہ نہیں کہتے، جی جی وہ ہزاروں توجیحات کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر خلاف چلے جاتے ہیں آپ کے لیے بھی ہزاروں توجیحات کرتے ہیں، جی 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 یہ نہیں کہتے۔ یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، رسول جی کے خلاف جانے والا کون ہے معلوم ہے، جی جی لیکن اگر کوئی خاص لوگ رسول کے خلاف چلے جائیں تو وہ پھر بھی مقدس رہتے ہیں، جی اور رسول اور ان میں ترجیح انہیں ہوتی ہے، رسول کو نہیں ہوتی۔ جی تو یہاں سے بالکل واضح ہے پھر رسول کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ رسول ایسی بات لکھوانا چاہتے تھے جو اس وقت جو لوگ وہاں تھے، کچھ جی جنہوں نے شور کیا، ان کے حق میں نہیں تھی، جی ان کے خلاف تھی۔ جی اب آپ دیکھ لیں ان کے خلاف کیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ ایک پوڈ کاسٹ میں اس بات کو کھولا ہے، رکھا ہے، میں دوبارہ ان سب کو بیان نہیں کروں گا جی 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 کیونکہ وہ تکرار ہو جائے گا، لیکن شاید آپ نے نہ دیکھی ہو، اس لیے ابھی کسی نے، میں ایک جگہ تھا یہاں آنے سے پہلے، کسی نے مجھ سے سوال کیے، جی تو میرے جواب دینے سے پہلے میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کا نام دیکھا کہ جنید الرحمن کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ان سارے سوالوں کا جواب ہے، جاؤ وہ دیکھو۔ اچھا، بڑی بات ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ مجھے بھی یاد نہیں تھا کہ ان سارے سوالوں کا جواب اس پوڈ کاسٹ میں ہے، جی 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 تو اس لیے میں اس کو تکرار نہیں کروں گا، کوئی دیکھ لے وہاں جا کے۔ جی جی دیکھیے، آپ نے یہ مقدمہ بیان کیا رسول خدا کے بارے میں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں اگر ثابت ہو جائیں کسی عام مسلمان کے لیے، اس کے لیے حق بات روز روشن کی طرح واضح ہے، وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ بالکل، یعنی اس تک رسول کی وہ تحریر پہنچ گئی ہے جو رسول لکھوانا چاہتے تھے۔ جی جی یہ میں نے جو کہا ہے جی جی آپ تک تو پہنچ گئی ہے، لیکن میں ابھی تک اس میں ہوں جی جی کہ جو بچے دیکھ رہے ہیں ان تک یہ بات پتہ نہیں پہنچی یا نہیں پہنچی۔ میں تھوڑا سا اور ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ رسول، آپ کا سوال یہ ہے نا رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ جی، رسول نے لکھ دیا ہے، لکھ دیا، لکھنے نہیں دیا، رسول نے لکھ دیا، لکھ دیا۔ آہا، سبحان اللہ۔ جسے سمجھ میں آتا ہے جی جی اس تک رسول کی یہ تحریر پہنچ گئی ہے، بے شک اور وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک ہے نا، میری باتیں نہیں، جس کو آپ کی باتیں سمجھ میں آئی وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی تحریر پڑھ رہا ہے، جو جان رسول چکا نے ہے، لکھا ہے، جان چکا ہے۔ بالکل، اس لیے کہ رسول نے وہاں پر جو لکھنا تھا وہ فرما دیا، بے شک، جو فرمایا اسے محدثین نے لکھ دیا، بالکل، اور وہاں تو ایک کاغذ و قلم نے آنا تھا، جی جی یہاں اب سارے صحاح اور مسانید اور پتہ نہیں جی کس کس کے کاغذ قلم آئے، ان سب نے لکھا، اور جو سینسر ہونا تھا، جی جی جو 100 سالہ پابندی میں سینسر ہونا تھا، اس کے بعد بنی امیہ کے خلفاء نے اس کو مٹانا تھا، اس کے بعد بنی عباس کے خلفاء نے اس کو مٹانا تھا، تحریف کرنی تھی، ادھر ادھر کرنا تھا۔ جیسے رسول خدا جب نکل رہے تھے نا شب ہجرت، جی جی وہ سامنے کھڑے تھے جی، لیکن انہیں نظر نہیں آیا،
بالکل. وہ ایک مختصر سی دھول اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایسی دھول پڑی کہ اس کو یہاں بھی رسول نے لکھ دیا، لیکن ایسی دھول کے ساتھ کہ جو دشمن ہیں یا جو رسول کے خلاف جانا چاہتے ہیں انہیں نظر نہ آئے، یہ لکھا جائے، تاریخ میں رہ جائے، کتابوں میں رہ جائے، اور حق قیامت تک کے لیے آشکار ہو جائے. اور کوئی بھی رسول اگر لکھ دیتے، خود بھی لکھ دیتے، تو جو اس پہ عمل نہیں کرنے والے تھے انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا نا. صحیح بات. انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحیح بات. قیامت تک کوئی گمراہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا. یعنی رسول اسلام کو آخری نبی، خاتم الانبیاء، حجت خدا ماننے والا گمراہ نہیں ہوگا. بالکل. دوسرے تو گمراہ ہوں گے. تو آج بھی قیامت تک کوئی شخص گمراہ نہیں ہوگا جو آپ کی بات سمجھ جائے. بالکل. جو آپ نے مقدمہ بیان کیا، اگر کسی نے نہیں سنا، ابھی میں کہتا ہوں ریوائنڈ کرو، جاؤ وہ سنو، آپ کے مقدمے کو سنو، وہاں سے صاف واضح ہو گیا. رسول خدا نے جو لکھوایا ہے وہ الفاظ بھی میں بول دیتا ہوں، ایک لفظ میں بولتا ہوں تاکہ وہ سننے میں اور اس میں آسان ہو جائے. رسول خدا نے لکھوا دیا قوموا انی، میرے پاس سے جاؤ. اور یہ سب نے لکھ دیا. جب سب نے لکھ دیا، اچھا جو ابھی بھی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ رسول خدا علی کی امامت لکھوانا چاہتے تھے، وہ دکھاؤ کہاں ہے، اور کیوں پھر علی نے بعد میں نہیں لکھوائی، پھر یہ کیوں، پھر وہ کیوں ہوا. تو یار رسول جو لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھوا دیا، تم نے خود لکھ دیا. کیا لکھوایا؟ قوموا انی، جسے آپ نے مقدمے میں سب کچھ بیان کر دیا. علی کی امامت تو واضح تھی، وہ دعوت ذی العشیرہ سے لے کر قدیر تک، اور وہ انت منی بمنزلت ہارون تک، اور اس کے علاوہ رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا. یہ تو یہ 3-4 چیزیں اہم ٹرننگ پوائنٹس ہیں. ایک اور جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہے اتنی شدید سینسرشپ کے باوجود ہم تک پہنچا ہوا ہے. وَإِلَّا رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ اپنے وصی کی، اپنے خلیفہ کی، اپنے علی کی بے شک تعریف نہ کریں، ان کے اہمیت کو نہ بتائیں، ان کے بعد کے منصب کو نہ بتائیں. یہ تو مقصود ہی نہیں تھا، یہ تو اتنا بتایا تھا. پھر کیا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ گمراہی کدھر سے آئے گی، گمراہی سے بچانا تھا. وہ بیان کر دیا قوموا انی، جنہیں میں نکال رہا ہوں انہیں تم اپنے دل میں جگہ نہ دو. سبحان اللہ. جسے میں دور کر رہا ہوں تم ان کے نزدیک مت جاؤ، کیونکہ ان کے نزدیک جانے میں گمراہی ہے. بے شک رسول نے اشارہ دے دیا تھا، واضح کر دیا. اشارہ کیا ہے؟ واضح ہے. اس سے زیادہ جلی تحریر شاید کسی شخص نے کی ہو. بے شک پھر بھی لوگ نہیں سمجھ پائے. سب سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں. صحیح بات. دیکھیں جب کفار، جب رسول خدا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس اعجاز کو نہیں سمجھتے، سب سمجھتے تھے. بالکل. اس کے باوجود نہ مانے. آپ نے بڑی موٹی سی کتاب نکالی ہے، دیکھتے ہیں آپ کیا نکالتے ہیں اس میں. جی قبلہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. ایک کتاب ہے، میں اسکرین پہ دکھاتا چلوں، فضائل صحابہ، اور اس کے رائٹر ہیں امام احمد بن حنبل، اور یہ مستند کتاب ہے اہل سنت کے یہاں. اور اس کی تخریج بھی جو ہے وہ شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے کی ہے، اور نظر ثانی کی ابو صالح سلیمانی نورستانی فاضل مدینہ یونیورسٹی. حدیث کی یہ سند کہتے ہیں اسناد حسن ہے اس کی، ان کی تحقیق. اور اس فضائل صحابہ کی یہ روایت نمبر ہے 1168 روایت نمبر ہے. اس کے میں خاص جو گولڈن ورڈز ہیں وہ پڑھ رہا ہوں. اس حدیث کے جو مرکزی راوی ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کا 7واں پوائنٹ ہے جو ہمارے پہلے سوال سے ریلیٹ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ غزوہ تبوک کی جانب روانہ ہونے لگے تو سیدنا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو وہ رونے لگ گئے. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو
کہ میرے ساتھ نسبت تیری وہی ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کی کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تجھے اپنا نائب بنائے بغیر میرا جانا مناسب نہیں تھا۔ مزید آپ نے فرمایا تم میرے بعد ہر مومن عورت کے سردار ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ کہ میں تمہیں وسیع بنائے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے چین نہیں ملے گا، اور تم میرے بعد تمام مومن مرد اور عورت کے سردار ہو۔ حالانکہ اس کتاب میں جو ترجمہ کیا ہے اس ترجمے میں ڈنڈی بھی ماری گئی ہے۔ جہاں لفظ خلیفتی ہے وہاں سردار بھی لکھا ہے اور وہاں دوست بھی لکھا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ ان سے حق لکھوا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان سے یہاں پہ حق لکھوا دیا، کیونکہ خلیفتی کے جو معنی آتے ہیں زیادہ تر یا تو سردار کے یا وسیع کے یا جانشین کے۔ اب قبلہ یہ ستم ظرفی نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ رسول نے کسی کو اپنا وسیع نہیں بنایا تھا، کسی کو اپنا ہادی نہیں بنایا تھا، اس امت کو ایسی چھوڑ کے معاذ اللہ رسول چلے گئے تھے کہ کوئی بھی عرب کا کالا بدو آ جائے اور منصب خلافت پہ بیٹھ جائے اور دعوے دار بن جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گدی نشین ہے اس پہ بیٹھنے کے لائق ہو۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں؟ قبلہ ارشاد فرمائیے گا۔ ہم شیعہ سنی سے بالاتر جی ہو گئے، ہم ہو بات گئے۔ کرتے ہیں۔ جی جی دیکھیے یہاں پہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جی ایک حدیث ہے، ابھی ہم وہ خلیفہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جی جی کیونکہ یہ حدیث یہاں تک متواتر ہے۔ جی جی یہاں تک تو ہے۔ اس کے بعد خلیفہ کا لفظ بعض روایت میں ہے، بعض روایت میں نہیں، نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا انہوں نے بھی- تختی کی ہے، پوری حدیث بیان نہیں کی، جی اور جہاں بیان ہوئی بھی ہے وہ ترجمے وہ ڈنڈی مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جی جی اب خلیفہ کا مطلب تو اتنا انہوں نے اس خلیفہ کو مقدس بنایا ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے، مولا کے معنی میں تو ڈنڈی مار لیتے ہیں، جی جی دوست کہتے ہیں۔ ہاں وہ تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خلیفہ کے معنی میں تو اگر ڈنڈی ماریں گے تو پھر تو ختم ہو گئی ساری بات، ہے نا۔ وہ اس سارا تقدس خلیفہ رسول کی بنیاد پر دیتے ہیں، جی تو اگر خلیفہ بھی پھر اس کا معنی بھی صرف دوست ہی ہوا جی تو پھر تو وہ بھی گیا، اس لیے یہاں لفظ خلیفہ موجود ہے۔ ہمیں ابھی اس سے بھی کام نہیں ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ ہمیں کام ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ جی اس پہ میری کوئی 3 گھنٹے کی تقریر ہے، ماشاء اللہ، میں ابھی وہ ساری بیان نہیں کرتا اویسی اور بالکل مختصر جاؤں گا۔ ہم نہ شیعہ نہ سنی، جی فی الحال اس حدیث متواتر کے علاوہ حدیث سے بھی ہم بالاتر ہو گئے، جی جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جی جی غلط ہے، یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ میں حدیث سے بالاتر ہو رہا ہوں۔ کون تم حدیث سے بالاتر ہونے والے، صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ لیکن لوگوں کو سمجھانے کے جی لیے کہ جو حسبنا کتاب اللہ والوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، جی 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 ہے نا۔ چلے جی، آپ لوگ حسبنا کتاب اللہ رسول کے سامنے آپ رسول سے بالاتر ہو گئے ہو، معاذ اللہ۔ تو آپ کے بقول ہم حدیث کو بھی سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں۔ جی۔ یہ حدیث سائٹ پہ نہیں جائے گی کیونکہ متواتر حدیث ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، متواتر حدیث کو سائٹ پہ رکھنے والا رسول کا منکر ہے، بے شک۔ مسلمان نہیں ہے۔ بے شک۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، انت منی، ایک جی۔ انتا ہے، ایک منی ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ ایک موسیٰ ہے، ایک ہارون ایک ہارون ہے، بڑے واضح الفاظ ہیں۔ ہے نا۔ یعنی ختمی مرتبت کو امیر المومنین سے، محمد مصطفیٰ کو علی مرتضیٰ سے، امیر المومنین شاید کچھ کو مشکل ہو کہ یہ تو شیعہ ہو گیا، ٹھیک، ہم علی کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کیا نسبت حاصل ہے؟ جو موسیٰ کو ہارون سے ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ اور ہارون کی نسبت قرآن میں موجود ہے، بالکل صحیح۔ اور وہ 5 نسبتیں ہیں۔ ان 5 نسبتوں میں سے 4 نسبتیں ثابت ہونے کے بعد کہ رسول اللہ کے لیے علی وہی ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون تھا، بے شک۔ اور موسیٰ کے لیے ہارون کیا تھا؟ یہ جو موسیٰ کا اتنا زیادہ، سب سے زیادہ ذکر قرآن میں آیا ہے، بے شک۔ اس کی وجہ فضیلت امیر المؤمنین کا بیان ہے۔ بے شک۔ شیعہ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، صحیح بات۔ تھوڑی دیر کے لیے شیعہ شیعہ ہو ہو گیا، گئے، جی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بہرحال مجھے جی جی شیعہ ہونے پہ
فخر بھی ہے فخر بھی ہے اور یہ حقیقت ہے. حقیقت بھی ہے. لیکن یہ میری بات ہے. جی جی اس بات کو آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیجیے. جی 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 قرآن پہ چلتے ہیں اور قرآن میں جو صفات موسیٰ کے ہارون کے لیے ثابت ہے موسیٰ کی نسبت وہ ساری صفات ثابت ہو جائیں گی امیر المومنین کے لیے. جی. تو امیر المومنین آیا ہارون کے برابر ہو جائیں گے یا ہارون سے بڑھ جائیں گے؟ صحیح بات ہے. آپ کیجئے فیصلہ. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. نہیں ہم نے کہا ہی نہیں کچھ ابھی. جی جی. ہارون کے برابر ہوں گے یا ہارون سے بڑھ جائیں گے؟ نہیں ہارون سے کیسے بڑھ سکتے؟ نہیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. ہم نے کہا بڑھایا جو آپ کہہ رہے ہیں کیسے بڑھ سکتے ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. انت منی ہارون موسیٰ. جی. ایک ہارون موسیٰ ہے ایک میں تم یعنی محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ. موسیٰ ختمی مرتبت کی جگہ آپ لگائیں موسیٰ جی اور اس کے سامنے لگائیں ہارون. جی موسیٰ کے اوپر رکھیں محمد مصطفیٰ جی جی اور اس کے سامنے رکھیں علی مرتضیٰ کو یا ہارون کے نیچے رکھیں علی مرتضیٰ کو. کہاں رکھیں گے؟ ہم تو ٹاپ پہ رکھیں گے. تو بڑھ گئی پھر تو. ہم تو ٹاپ پہ رہیں گے کیونکہ محمد کا مرتبہ جو ہے موسیٰ سے بہت اعلیٰ اور ہے. قیاس ہی کوئی نہیں ہے نا. ہاں اور علی جو ہیں وہ محمد جیسے ہیں. محمد جیسے نہیں ہے. محمد کو جو جی جی. موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی جی جی نسبت تھی ہے نا وہی نسبت محمد کو علی سے ہے. علی سے بے شک بے تو شک. لائن یوں چلے گی جی 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 جی. ادھر سے یوں نہیں آئے گی. نہیں 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 ہے نا جی جی بالکل سیدھی لائن ہے. سیدھی لائن آئے گی. بالکل سیدھی لائن تو چلے گی. وہ جتنا جی جی موسیٰ سے محمد بالا اتنا ہارون سے علی بالا. بے شک. قرآن ہے یہ. جی 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 obvious سی بات. قرآن ہے متواتر حدیث ہے. بالکل بالکل. دونوں کا انکار کفر ہے. نہیں انکار ہو نہیں سکتا. انکار کفر ہے. ہاں بالکل. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کرنے والا کرے. جی جی صحیح بات ہے. ہے نا شیعہ سنی نہیں ہے. جی جی آپ کہہ رہے مسلمان نا اب ہم سیدھا اسلام کی بات اسلام کی بات کریں گے. ہے نا اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. بالکل. صرف ایک چیز اور قرآن ثابت کر دیتا ہے. اگر موسیٰ ہارون والی نسبت ہے تو ہارون نبی بھی ہے. بالکل صحیح. تو علی غیر نبی نبی بھی ہو گیا. ہاں اس نسبت میں ابھی تک ہو گیا. ہاں نسبت میں جب کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ تو علی نبی بھی ہو گیا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی نہیں ہوگا. باقی سب وہی ہے باقی سب لیکن وہی ہے. نبوت بالکل. نہیں ہے. یعنی علی کو سٹیٹس مل گیا بس نبوت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کیونکہ خاتم النبیین رسول کو بنا دیا. اس منزلت میں قرآن نے نبوت بھی ثابت کی تھی. جی وزارت بھی شامل کی جی. تھی. مشاورت بھی شامل کی تھی. جی جی وصایت بھی شامل کی تھی. جی جی. وہ سب شامل تھا. اس سب میں ایک استثناء ہے. باقی چاروں اپنی جگہ باقی ہیں. جی. ایک استثناء نبوت نہیں ہے. بالکل. اس لیے کہنا پڑا الا انہ لا نبی بعدی. بالکل. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. بالکل. یہ سٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے. اور قول صادق ہے. بالکل صحیح. سچ ہے قول صادق قول ہے. صادق ہے. لیکن ایک اور سٹیٹمنٹ چلتا ہے جی جو کہ جھوٹ ہے. ہم شیعہ سنی نہیں ہم ابھی منطق تعقل قرآن حدیث کی بنیاد پر بالکل بات صحیح. کریں. بالکل صحیح. ایک اور سٹیٹمنٹ چلتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا. جی یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ ہاں یہ سوال ہی کہاں سے آیا؟ انت منی بے منزلہ ہارون سے سوال آیا اچھا علی نبی بھی ہے؟ جی کہا نہیں آپ نبی نہیں ہیں. وہ سوال تھا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا میں خاتم الانبیاء ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور پھر میں ہی کہوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. بالکل صحیح. ہوتا ہی نہیں بھئی. اگر ہو نہیں سکتا. آپ خاتم ہیں تو میرے بعد اگر نبی ہوتا کا جملہ ہی غلط ہے. بالکل. جب اگر میرے بعد نبی ہوتا جملہ غلط ہے جھوٹ ہے تو اس سے اگلا جملہ بھی جھوٹ ہے بالکل صحیح. کہ وہ فلاں ہوتا. جی تو آپ کا سوال کیا تھا؟ اشارے میں ہم آپ کے سوال وہ بھول گئے. جی جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ کتنی بڑی ستم ظرفی ہے ظلم ہے کہ یہ کہنا کہ رسول کسی کو وصی نہیں بنا کے گئے تھے اور کوئی بھی عرب کا کالا بدو آ جائے رسول کی گدی پہ بیٹھ کے ہی کہے گدی نشین پہ کہ میں خلیفۃ الرسول دعویدار بن جائے. وہ تو
جھوٹ ہے، جھوٹ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ جی عقلاً بھی ممکن نہیں ہے، جی نقلاً بھی ممکن جی نہیں ہے، پھر ثابت ہے نا، یعنی ایک دو تین چیزوں سے ثابت نہیں، متواتر روایات سے ثابت ہے. جی تو اس لیے اس کو تو خیر شیعہ سنی کے بحث سے بالاتر ہو کے ہم جی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ممکن نہیں ہے. ممکن ہے نہیں نا؟ اور وہ بھی امت کے لیے جو اتنا اہم تھا، جو دفن رسول خدا سے زیادہ اہم تھا، جی اس امر کو خود رسول خدا یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے جی ہوں. جو خدا اعلان کر رہا ہے انما ولیکم اللہ، جی کہ جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ صرف اللہ کی ہے، جی تو وہ حاکمیت اعلیٰ آگے چل کے پھر خاموش، رسول بالکل کے صحیح بعد خاموش. بالکل اور وہ چھوڑ دیا جی امرکم شورا بینکم پر، یہ اور کوئی چیز نہیں چھوڑی. بالکل صحیح یعنی مسواک کیسے کرنی ہم پہ نہیں چھوڑا، واش روم میں کیسے جانا ہے ہم پہ نہیں چھوڑا کہ بھئی تم خود ہی مشورہ کر لو کہ پہلا دایاں پاؤں رکھنا ہے یا بایاں پاؤں جی رکھنا ہے. وہ سارا بتا دیا. بالکل یہ آپ نے کوئی آپ جزئی سی جزئی چیز سب بتایا، کہیں نہیں کہا یہ تمہارا معاملہ ہے تم خود ہی فیصلہ کرو. جی اور یہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ اس کو کہہ دیا کہ تم خود ہی کرو. جبکہ جس طرح ولایت علی ابن ابی طالب کو جی بیان کیا ہے، یا چھوڑ دیں میں فی الحال آپ کہہ رہے ہیں شیعہ سنی ولایت علی ابن ابی طالب کو نہیں، جس طرح وصایت اور اپنی خلافت کو بیان کیا ہے، جی ابھی جی جس مرضی کے حق میں بیان کیا ہو، جی جی اس طرح کا کوئی بیان کسی اور امر کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. میں اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتا ہوں علامہ صاحب. میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ انتہائی بڑا اہم کویشچن ہے، اور میں عوام الناس سے کہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک سنجیدہ اسٹوڈنٹ بن کے، محقق بن کے ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اس پر تحقیق کرنی ہے. میرا اب ایک بڑا اہم سوال آنے والا ہے. بخاری اور مسلم کے اندر متفقہ علیہ یہ روایت ہے، اور اہل تشیعوں کی بھی یہ روایت ہے، سب جگہ یہ روایت نقل ہوئی ہے، تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے. اچھا، میں عوام کو بتاتا چلوں، یہ سوال جو ہے وہ میرا باغ فدق سے ریلیٹڈ ہے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شکوہ سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ روایت جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں آئی، اور یہ متفقہ علیہ ہے. بخاری کا نمبر ہے 4240، اور صحیح مسلم کا نمبر ہے 4580. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. قبلہ روایت مختصر میں پڑھتا ہوں. روایت اس طرح ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، بخاری و مسلم دونوں کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ گولڈن ہے، ٹھیک ہے، گولڈن سند ہے، اور یہ متفقہ علیہ روایت ہے. اور جو روایت متفقہ علیہ ہو نا، ٹھیک ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے تمام روایات پر سبقت لے جاتی ہے. یہ محدثین کا اصول ہے، کیونکہ محدثین کا یہ اصول رہا ہے کہ جب کوئی روایت متفقہ علیہ ہو جائے تو اور نچلے درجے کی جو دوسری کتب رجال یا احادیث ہیں اس میں روایات آ جائیں تو پہلے تطبیق پیدا کریں گے. اگر تطبیق پیدا نہ ہو تو جو ٹاپ کی کتابیں ہیں بخاری مسلم، اس کی روایت پر اکتفا کیا جائے گا، اسے مانا جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ روایت پر کوئی جرح نہیں ہے، یہ روایت 100% صحیح ہے بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق. تو اب اس پر جرح نہیں ہو سکتی. روایت کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. حضرت عائشہ اس روایت کرتی ہیں، اس کی مرکزی راوی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی شہزادی سید النساء اہل الجنہ پیغام بیچتی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان سے کہیں کہ جو فدق کا جو معاملہ ہے، فدق کی جو جاگیر ہے، وہ میرا حصہ ہے، وہ مجھے چاہیے. تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ میراث دینے سے منع کر دیتے ہیں، اور ایک عذر پیش کرتے ہیں. ایک حدیث دلیل کے طور پر آتے ہیں کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہ پیغام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچتا ہے تو تاریخ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ آپ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق آپ ناراض ہوتی ہیں، غضبناک ہوتی ہیں. آپ حضرت ابو بکر سے ترک تعلق اختیار کر لیتی ہیں، اور آپ نے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ وصیت کی ہوتی ہے کہ میرے جنازے پر یہ دو افراد نہ آئیں،
حضرت ابو بکر عمر، تاریخ شاہد ہے اس بات کی. اور راتوں رات اس وصیت پر مولا کائنات عمل کرتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور تدفین ہو جاتی ہے، اور خلیفہ اول کو یہ بات پتہ نہیں چلتی. اس کے بعد حدیث کچھ اس طرح ہے کہ جب تک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہیں، لوگ حضرت علی سے سلام دعا اور عقیدت رکھتے رہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا تو جو اس وقت کے موجودہ صحابہ کرام تھے انہوں نے منہ پھیر لیا علی سے، علی ابن ابی طالب سے منہ پھیر لیے. تو اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابو بکر سے صلح کرنا چاہیے. تو اس کے بعد صلح کا پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں، مجھ سے ملیں. اس کے بعد عمر بن الخطاب کو یہ بات پتہ چلتی ہے. عمر بن الخطاب ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ آپ اکیلے مت جائیں، ہو سکتا ہے علی کچھ آپ کے ساتھ کر دیں. ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے جانا ہے. ابو بکر حضرت علی مولا علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں. اس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب اپنا شکوہ ڈسکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے ابا بکر، ہم تو آپ کی فضیلت کے قائل تھے کہ آپ کو اللہ نے جو فضیلت دی اور جو ہم نے رسول سے سنی ہے، لیکن کیا آپ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ جب رسول کا وصال ہوا تھا اور آپ لوگ خلافت کا مشورہ کر رہے تھے تو آپ نے اس خلافت کے معاملے میں اپنی منمانی سے کام لیا. یہ الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اپنی منمانی سے کام لیا. اور ہم رسول اللہ کے اقربا ہونے کے ناطے، رسول اللہ کے قریب رشتہ دار ہونے کے ناطے اس بات کا حق رکھتے کہ اس امر خلافت میں ہمیں بھی شامل کیا جاتا. تو حضرت ابو بکر کیا کرتے ہیں، ندامت میں، شرمندگی میں رونا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی مسجد نبوی میں جا کے بیعت کروں گا. اور وہ اپنا شکوہ بھی بتاتے ہیں دوبارہ سے تمام مسلمانوں کو کہ میں نے ابو بکر کی بیعت کیوں نہیں کی 6 مہینے تک. اور اس کے بعد بیعت ہو جاتی ہے اور مسلمان وہ کر لیتے ہیں. قبلہ اس میں 5 بڑے اہم پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کو ریپیٹ بھی کروں گا، اس کے آپ جواب دیجیے گا. پہلی بات، یہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. قرآن وراثت سے بھرا پڑا ہے قرآن. اور ہر نبی نے آنے والے اگلے وارث کے بارے میں اطلاع دی اور دعاؤں میں مانگا، وارث کو بھی مانگا اور وراثت بھی دی. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ایک حدیث پیش کی جس کا جواب مجھے قرآن میں نہیں ملتا، مجھے نہیں ملا. ہو سکتا ہے آپ بتا دیں، یا ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہو. تو یہ کہتے ہیں انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ. کیا یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ ایک بات. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سی باتیں جی آپ کے سوال میں واضح ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ اس روایت میں بھی بہت سی چیزیں واضح ہیں، جی جی اور ان کے واضح ہونے کے بعد اگر آپ اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھیں جی 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 اور ان لکھنے والوں کے حالات کو بھی پیش نظر رکھیں. جی مثلا آج کل بہت آزادی ہے، جی اس کے باوجود آپ جب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں جی جی یا جو سیاسی لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں جی 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 وہ بہت سی چیزوں کو بیان نہیں کرتے، جی اس لیے کہ جتنا سچ بول سکتے ہیں اتنا بول کے پھر 2-4 باتیں ایسی بھی کر جاتے ہیں جس سے جی ان کو نکلنے کا راستہ مل جائے. جی جی تو اس روایت کو اس حوالے سے بھی ذرا پڑھے جی جی کہ یہاں حق بیان ہو رہا ہے، جی جی لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جی جی جس کی وجہ سے اس کو پتلی گلی بھی مل رہی ہے راوی کو بھاگنے کی، نکلنے کی. صحیح بات. ایک تو یہ. دوسرا دیکھیے، ابھی ہماری بات چل رہی تھی حسبنا کتاب اللہ. کتاب اللہ. یہ دعویٰ کتنا کمزور تھا جی کہ رسول کی بیٹی نے جی چند دنوں بعد، 1 ہفتے کے اندر، جی اس دعوے کے بطلان کو دعوے داروں کے منہ سے کروا دی. جی اور وہ قرآن چھوڑ کے حدیث پہ آ گئے. جو کہہ رہے تھے حسبنا بات. کتاب اللہ، حسبنا کس سے کتاب کہہ رہے اللہ. تھے؟ خود رسول سے کہہ رہے تھے. جی خود رسول سے کہہ رہے تھے کہ جی. آپ کی پرانی حدیثیں تو حدیثیں ہیں، جی آپ سے کوئی نئی حدیث بھی ہمیں نہیں چاہیے، قرآن کافی ہے. جی ان کو 63 آیات سے جی قرآن سے حسبنا کتاب اللہ، لو کتاب اللہ سے میرا حق ثابت ہو گیا. اور ایسا سلیمان داؤد، آپ نے بھی کہا 63 آیات. جی جناب سیدان نے 63 آیات جب پیش کی تو انہوں نے کہا نہیں،
حسبنا کتاب اللہ نہیں، ہمارے پاس حدیث ہے. حدیث ہے. اس حدیث کے بھی غلط ہونے پر وہی اقرار لے لیا کہ یہ حدیث بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ معجزہ ہے. جی جناب سیدہ وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جی یہ تو سب مانتے ہیں، جی اس کو سب مانتے ہیں. بے شک. اگر اسے مانے تو یہ مذاق ٹائٹل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے. ہے نا. اس کے بعد کوئی جناب سیدہ کے سامنے آئے، جی یہ ممکن نہیں ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ جی. متواتر متفق علیہ، بے شک سب مانتے ہیں. بے شک. اسے ماننے کے بعد کوئی جناب سیدہ کے سامنے آنے کا تصور کرے. میں ابھی اندر سے کام کیا ہوں، پتہ ہے یہ جی. تصور کر کے کہ جی. کسی کو پتا ہو سیدۃ النساء اہل الجنہ کا کیا مطلب ہے اور میں اس کے سامنے آ جاؤں. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کوئی حق مانگے اور وہ حق اسے نہ ملے. کون ہے؟ جس کی رضا میں رب کی رضا ہے. یہ بھی بے شک. ثابت روایتوں میں سے ہے. بے شک. کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی جی. جناب سیدہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے جی کہ اس کی رضا میں رب کی رضا ہو. ہم تو رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے ہیں نا کہ جی. جی. خدا ان سے راضی ہو. خدا ان سے راضی. ہوگا نہیں ہوگا وہ قیامت اللہ کے دن بہتر پتہ چلے گا. صحیح بات ہے. جی اللہ نا؟ بہتر جانتا. ہاں ہماری تو دعا ہی ہو سکتی ہے نا. جی جی جی. یعنی آپ کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے آپ جیسا شخص دعا کرے کہ اس سے اللہ راضی ہو. جی وہ آپ کی دعا کا محتاج ہے کہ خدا اس سے راضی ہو. جی. اور جناب سیدہ کا مقام کیا ہے؟ جناب سیدہ کی رضا میں رب کی رضا ہے. بے شک. اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. بے شک. یہ وہ مقام ہے کون کہ وہ آئے کوئی چیز مانگنے جی اور اس سے اسے نہ ملے، اس کی رضا ہوگی کہ مجھے نہ ملے؟ یقیناً نہیں ہوگی. اس کی رضا نہیں ہے تو رب کی رضا بھی نہیں ہے. رب راضی نہ ہو اور اس کو نہ ملے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا. جناب سیدہ فدق جو مانگنے آئیں جی. انہیں فدق مل گیا. کچھ لوگوں نے خیال کیا ہم نے نہیں دیا، لیکن جناب سیدہ نے لے لیا، اس لیے کہ فدق کوئی باغ نہیں تھا. باغ تھا، یعنی کہ وہ جی. تھا ہی نہیں، افسانہ تھا نہیں، باغ تھا، سب کچھ تھا، غصب جی. ہوا تھا اور اس غصب کو مانگنے آئی تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ تھا. جی اس غصب سے پہلے ایک غصب تھا، اگر وہ مل جائے تو یہ غصب رہتا ہی نہیں. بے شک. وہاں حسبنا کتاب اللہ کو باطل ثابت کیا، حدیث پہ آنا پڑا ان کو. جی حدیث کے بطلان کو، یعنی نہ کہ حدیث کے بطلان کو، یہ جو جی. روایت انہوں نے جی. جعل کی، اس کو بھی ثابت کیا تو انہوں نے پھر گواہ مانگ لی. وَإِلَّا اگر رسول کہیں، جی رسول کو چھوڑیں، آپ اپنے لیے کہیں، آپ کہیں جناب علی یہ میرا مال ان کا ہے. جی جی آپ اپنے اس فضائل صحابہ کو کہیں یہ ان کا ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ پھر میں کہوں میں گواہ لاتا ہوں کہ یہ کتاب میری ہے. گواہ کی کہاں سے اہمیت رہ گئی؟ کتاب کا مالک موجود ہے، جی جی. اس نے خود کہہ دیا یہ کتاب اس کی ہے. بے شک. اس کے بعد گواہ کی نوبت آتی ہے؟ نہیں آتی. اونر خود بیٹھا ہے. جب رسول خدا نے کہا میرا کوئی وارث ہوتا ہی نہیں ہے تو گواہ کس چیز کے مانگ رہے ہو؟ بالکل صحیح بات ہے. اگر رسول نے کہا ہوتا جی کہ میرا وارث نہیں ہے تو گواہ کی بھی کوئی نوبت نہیں آتا. نہیں آتی. وہ اتنا کمزور موقف تھا جی جس کی وجہ سے گواہ مانگے گئے، جی اور پھر اس سے بھی کمزور تھا کہ وہ گواہ جن سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہے ان کی گواہی کو نہیں مانا گیا. جی جی یعنی جگانے کے لیے جناب سیدہ جھنجھوڑ کے جگا جی. رہی. اس کا کسی کو سمجھ میں آئے نا. جی. اچھا یہاں پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا تاکہ عوام کو ذہن نشین ہو جائے. یہاں پر اہل سنت کے جو دو نیریٹیوز ہیں جو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں جو کہ بہت کمزور ہیں. ایک کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا وصی نہیں بنایا تھا، اور رسول اللہ
اپنی اولاد کے لیے کوئی مال چھوڑ کے نہیں گئے تھے، یعنی انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. جب وصی کی بات آئی تو قرآن سامنے رکھ دیا، اور جب وراثت کی بات آئی جو سیدہ مطالبہ کرتی ہیں حدیث رکھ دی. تو دونوں طرف سے اہل سنت والجماعت پھنس گئے، نہیں اور نہیں بڑے بڑے برے طرح پھنسے. نہیں، قرآن کہاں سامنے رکھا؟ نہیں، جملہ کہا حسبنا کتاب اللہ، ایک جملہ کہا. کہا ہاں، لیکن دعویٰ یہ کیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی قرآن ہے. کافی ہے. ہاں، سقیفہ میں قرآن پیش کیا، نہیں. لیکن نہیں ہے، نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، جی دونوں جگہ جی جی غلط. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ دیکھیے آپ نے یہ مقدمہ ایسا پیش کیا کہ یہاں کتاب رکھا، یہاں سنت کو جی رکھ جی دیا. جی نہ وہاں کتاب تھی نہ یہاں جی سنت. جی جی یہ ہے نا؟ جی 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 اس لیے کہ یہ بات بھی غلط تھی، اس لیے کہ سقیفہ میں دعویٰ جمع تھا. ہو کر انہوں نے کسی کتاب کی بات نہیں کی. جی یہاں بھی کوئی حدیث نہیں تھی، اگر جی حدیث ہوتی تو گواہ نہ طلب کیے جاتے. جی 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 بالکل صحیح. اچھا، ہم نے تو ایک حسن ظن رکھتے ہوئے ایک بات کہی، لیکن یہ دونوں نیریٹوز بہت کمزور ہیں، کیونکہ جب میں نے تحقیق کی تو یہ نیریٹوز مجھے واقعی میں بہت کمزور نظر آئے. کیونکہ قرآن وارثین کے متعلق، چاہے وہ وصی رسول کی بات ہو، چاہے وہ تقسیم وراثت کی بات ہو، حضور بارہا قرآن مجید احادیث میں کہا تقسیم وراثت کرو، اولاد میں جو وراثت بانٹو وہ عدل کے ساتھ بانٹو، جو قرآن نے اس کے جو ڈویژنز ہیں طے کیے ہیں. اب ستم ظرفی یہ ہے، جو افسوس ہوتا ہے کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول یا جو انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ صرف انہیں علمی وارث بنا کے جاتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، کیا پیغمبروں کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. پیغمبر تجارت بھی کرتے ہیں، پیغمبر دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، دنیاوی حاجات بھی پوری کرتے ہیں. تو کیا وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی فزیکل پراپرٹی چھوڑ کے نہیں جا سکتی؟ یہ نہیں دیکھیں، ناممکن سی بات ہے. نہیں ابھی ادھر آپ کی جی ایک جی جی بات یہاں پہ تھوڑا سا، اول تو یہ جھوٹ ہے، جی 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 ٹھیک ہے نا. اور قرآن جس کو جھٹلاتا ہے ادھر ہمیں جی کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ obvious سی یہ بات ہے. ہوگا نہیں ہوگا، انہیں جی جی حق جی ہے نہیں ہے. جی یہ جی تو جی مسلمہ قرآنی فیکٹ ہے جی 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 کہ یہ ساری ارث موجود ہیں اور جی جی وراثتیں لی گئی ہیں. ایک انبیاء نے دوسرے انبیاء کو وراثت دی ہے، یہ بھی ہے وراثت کے لیے دعا کی ہے، یہ سب ہے قرآن میں بے تحاشا، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. جی فرض کر لیں مان لیتے ہیں، جی ہم مان لیتے ہیں رسول خدا نے فدق نہیں دیا، یعنی کوئی بھی چیز نہیں دی جی ہے وراثت میں. علم دیا ہے، علم دیا، علم کو علم دیا ہے نا. علم کا وارث کون ہے؟ علم اہل بیت، اہل بیت علیہ السلام. ہے نا. ہاں، اس پہ تو مانتے ہیں اہل اس سنت. کو مانتے ہیں. جو علم کا وارث ہوگا ہاں وہی وارث نبی ہوگا. بے شک مال تم لے لو سارے، بے شک. ٹھیک ہے نا، لیکن ولایت خلافت اہل بیت کو دو، اس بالکل لیے صحیح. کہ علم دے گئے ہیں. اور تو نبی کی اور کیا وراثت تھی؟ نبی کی اور خلافت کیا تھی؟ علم کی بنیاد پہ تھی. جی علم جب سارا ان کو دیا ہے تو یہ کیا کرنا ہے، امورات کو کیسے چلانا ہے، وہ علم جی سے مربوط ہے. جی اگر اتنے کو بھی مان لیں کہ علم کے وارث علی ابن ابی طالب تھے جی تو نبی کے وارث علی ابن ابی طالب ہیں. بے شک. ختم ہو گئی بات. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اچھا، اب یہاں پر جو دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے اس حدیث کا، وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے ناراض ہو کے گئیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو کے گئی ہیں، اور یہ بات حضرت ابو بکر کو پتہ ہوگی کہ رسول اللہ کی بیٹی آئی ہیں، یہ رسول اللہ کی بیٹی کا مطالبہ ہے. یقیناً ایک حدیث انہیں پتہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو حضرت ابو بکر چاہتے تو فدق حضرت فاطمۃ الزہرا کو دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں. اللہ کے رسول کی بیٹی کا غضبناک ہونا ایسا ہے کہ کل رسول اللہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا میں نے یہ حدیث تمام اصحاب کو نہیں بتائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ حسن ظن رکھ لیتے تو آج امت مسلمہ میں یہ اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا، آج عدالت صحابہ پہ سوالات نہ اٹھتے کہ سید النساء اہل الجنہ کا ناراض ہونا دراصل بقول آپ کے جو آپ نے حدیث پیش کی
اللہ کا ناراض ہونا، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ من اغضبها فقط اغضبنی، جس سے جناب سیدہ ناراض ہو گئی اس نے مجھے ناراض کیا. بے شک. بلکہ یہ بھی کہا کہ میں اپنے بابا سے شکایت بھی کروں گی. دیکھیے یہ بہت چھوٹی بات ہے، جی یہ بہت چھوٹی بات ہے. یہاں آپ پھر بھی کوئی صغرا کبرا کوئی نہ کوئی کہیں سے کوئی چیز نکال جی. سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کی ناراضگی رسول کی ناراضگی ہے، یہ پتنی کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. یہ تو وہ ہیں جو رسول کو ناراض کر کے اٹھے ہیں، جی. آخر عمر میں رسول کو جی. ناراض کیا ہے، خود رسول کو ناراض کیا ہے. رضیت الخمیس، مسلمانوں کو پھر بھی پرواہ نہیں، جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. خود رسول کو ناراض کیا ہے. اور اس پر یہ بھی فرما گئے تھے، سب کو پتا تھا کہ جناب سیدہ زیادہ دن زندہ نہیں ہے. جی جی سب سے پہلے رسول سے ملحق ہونے والی جناب سیدہ، اس سب پورے مدینے کو پتا تھا. جی جی بالکل. اور یہ بھی سب کو پتا تھا کہ اب کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، جی. کس سے رسول راضی ہے کس سے رسول راضی نہیں ہے، اس کا ملاک بھی جناب سیدہ ہے. بے شک. اور اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب سیدہ ناراض گئی تھی، یہ بخاری و مسلم میں واضح لکھا ہے. تو جناب سیدہ ناراض گئی تھی، یعنی رسول خدا ناراض ہیں. جی رسول خدا جن سے ناراض ہیں جی ان کا سٹیٹس نہ شیعہ نہ سنی، بے شک. صرف مسلمان. جی ٹھیک ہے نا، چھوڑیں شیعہ سنی کو، جی جی آپ رسول کو مانتے ہیں، رسول بالکل سے مانتے محبت ہے. بے شک. جس کو رسول نکال دیں اپنے دربار سے اسے آپ اپنے دل میں جگہ دیں گے. ناممکن جس ہے. سے رسول ناراض خود ناراض ہوں اس سے آپ راضی ہوں گے، اس کی رضا کے لیے دعا کرتے پھریں گے. جس سے رسول کی بیٹی ناراض گئی ہو اس کے باوجود بھی آپ کو حق اور راستہ نظر نہیں آئے گا، پھر یہ تعجب کی بات. اس امت کے اندر ایسے مسلم اسکالرز بھی گزرے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. میں تو پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ دیا فدق کے معاملے میں کہ سیدہ معاذ اللہ خطا پہ تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ اتنا بڑا ظلم اور ستم ظرفی ہے مسلمان اسکالرز کی. میں آگے چلتا ہوں. قبلہ، اس حدیث کے اندر ایک نقطہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سیدہ کا وصال ہوا اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کی تدفین کر دی، اور جب صحابہ کو پتہ چلا کہ سید النساء اہل الجنہ کی تدفین ہو گئی ہے، وصال ہو گیا ہے، تو علی ابن ابی طالب سے منہ پھیر لیا. یہ بخاری و مسلم میں الفاظ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی معاذ اللہ کوئی جھوٹ بول رہا ہوں. آپ کو میں نے حدیث کا نمبر بھی دیا ہے، آپ جائیں اس کو چیک کریں. اگر نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے بخاری کا نمبر بھی آپ کو بتایا 4240، مسلم کا نمبر بتایا 4580. آپ جا کے چیک کر لیں. اسلام 360 میں بھی یہی سیم نمبرز ہیں، اور اس کا ترجمہ مولانا داؤد راز ایک ذمہ دار سلفی عالم نے کیا، اور یہی ترجمہ کیا ہے جس میں سے میں نے یہ نکات نکالے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب سے منہ پھیر لیا. یعنی جب خلافت کا مسئلہ آیا تھا نا حضور کے وصال کے بعد، تو بہت سے لوگ علی کے پاس آئے تھے، علی ابن ابی طالب ہم تو آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، ہم تو آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. علی نے روک دیا کہیں مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. لیکن یہ کیسا ظلم ہے؟ بخاری و مسلم میں متفقہ علیہ لکھا ہے کہ جب سیدہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، بقول اہل سنت کے، علی ابن ابی طالب سے منہ پھیر لیا. قبلہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول سے منہ پھیر لیا، اللہ، جنہوں نے اس سے پہلے خود علی سے بھی منہ پھیرا اور جناب سیدہ سے بھی منہ پھیرا. جی جناب سیدہ اپنا حق مانگ رہی تھی، جی حاکم نے نہیں دیا، کتنے لوگ اور کھڑے ہوئے. اللہ، منہ پھیرنا ہے نا، وہ پھیرا ہے. ٹھیک ہے نا. بس آپ اپنا حق لینے جائیں، جی جس نے دینا ہے وہ نہ دے، اس کو غلط فہمی ہو گئی، فرض کر لیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ باقی تو لوگ ہوں گے نا جن کو یہ پتہ ہو کہ اس سے جناب سیدہ کو ناراض نہیں کرنا، جناب سیدہ سے منہ پھیر لیا. یہ جو منہ پھیرنا جو یہاں لکھا ہے یہ ظاہری منہ پھیرنا ہے، عملاً تو پھیر چکے تھے. جی جی
امیر المومنین سے جناب سیدہ نے پوچھا کہ یا علی، ابھی جناب سیدہ زندہ ہے، کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. یہ درد دیکھیں جناب سیدہ. جی جی. میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. سلام نہیں کرتے. مولانا نے فرمایا میں سلام کرتا ہوں، یہ جواب نہیں دیتے. ظلم ہے. واجب ہے مسلمان پر، مسلمان پر واجب ہے سلام کا جواب دینا. جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا تو مولا علی علیہ السلام سے جو اصحاب تھے اس وقت، انہوں نے منہ پھیر لیا. تو یہ کتنی بڑی ستم ظرفی ظلم ہے جس کے متعلق آپ ارشاد بھی فرما رہے تھے. تو اس وقت کے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کہہ کے گئے تھے کہ قرآن و اہل بیت سے جڑے رہنا، لیکن کیا ایسا سیاسی معاملہ ہوتا ہے کہ سیدہ کے وصال کے بعد بقول بخاری مسلم کے جو ہے وہ منہ پھیر لیا جاتا ہے؟ یہ منہ پھیرنا دراصل کس بات کو بتلا رہا ہے؟ کیا رسول کو جھٹلایا جا رہا ہے، یا رسول کے فرمان کو جھٹلایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ کی معاذ اللہ آنکھ بند کرنے کا انتظار ہو رہا تھا کہ ہم دین کے معاملے میں اپنی منمانی کریں اور ترمیم کریں؟ یہاں پھر بات دور تلک جائے، بہت دور تک جائے گی. یہ بات بھی صحیح ہے. اس لیے زیادہ دور نہیں لے جاتے. جی جی، قریب ہی رکھتے ہیں. ہاں، ان کے بارے میں بھی نہیں کہتے، جی جی اپنے بارے میں سوچتے ہیں. جی. ہم نے کہیں منہ تو نہیں پھیرا ہوا. یہ بات بھی صحیح ہے. چھوڑیں انہیں، وہ جانے، اللہ جانے. اللہ جانے. ہم نے اگر منہ پھیر رکھا ہے، جی. تو وہ کیا کر رہے تھے؟ رسول کے پردہ فرمانے کا انتظار کر رہے تھے. ان میں سے کچھ ہی بات کروں، البتہ جی. جو جانثار صحابہ ہیں ان Obviously کی بات نہیں کر رہے، ان پہ ہم سب کی جانیں قربا. بے شک. وہ تو رسول پہ قاتلانہ حملے کر رہے تھے. بے شک. تو ان کی بات چھوڑیں. جو بالعموم یہ عمومی گفتگو جی. ہے نا، جی، یعنی یہ عمومی. سب کی بات نہیں ہے. جی جی obviously یہ بات منہ ہے. پھیرا کہ بھی عموماً لوگوں نے منہ پھیر لیا، جی یہ ان کی بات ہے. جی جی ان کو بھی چھوڑیں. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اور آیا ابھی ہم قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہیں؟ جی اور تمسک کا مطلب صرف کہ ہم علی کو مانتے ہیں، جی علی کے قصیدے پڑھ دیں، یہ تمسک نہیں جی ہے. قرآن کو ماننے کا مطلب قرآن کو خوبصورت غلاف میں بند کر کے بالا طاق میں سب سے اوپر رکھنا، یہ قرآن کو ماننا نہیں ہے. تو ہم اپنی فکر کر لیں بے شک. تو ہم عاقبت بخیر ہوں گے. بالکل صحیح. ہاں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں تو بالکل صحیح. بہت بالکل دور صحیح. جائے گی بات. بہت صحیح. اچھا قبلہ، اس میں ایک آخری جو پوائنٹ تھا میں نے کہا اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیں. وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک لفظ لکھا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے منہ پھیر لیے، لوگ مجھ سے سلام دعا نہیں کر رہے، بات چیت نہیں کر رہے، تو انہوں نے پھر حضرت ابو بکر سے جو ہے وہ صلح کر لی. اب اہل سنت جو ہیں اس کو باقاعدہ بیعت کا نام لیتے ہیں کہ بیعت کیے اور وہ راضی تھے، جبکہ بخاری و مسلم میں جو روایت آئی ہے وہ لفظ صلح ہے اور صلح کے بعد بیعت بھی آیا ہے، دونوں لفظ ہیں. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جس طرح مسلمان حکمران امیر معاویہ سے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح کی تھی کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو اور مسلمانوں کا مزید خون نہیں بہے، تو میں صلح کر لیتا ہوں. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصی ہیں علی ابن ابی طالب نے، انہوں نے حضرت ابو بکر سے اس بات پر صلح کر لی اور بقول اہل سنت کے بیعت کر لی کہ مسلمانوں میں مزید اختلاف نہ ہو. تو اس بات کی حقیقت بیان کر دیجیے گا. ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا جی کہ یہ جو لکھنے والوں نے ایک پتلی گلی رکھی ہے، جی 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 یہ وہ ہے. یہ بھی نہ رکھتے تو وہ اتنے سنگین حقائق تھے جی 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 جس میں ابھی بھی ہم نے کہا نا ہم بہت سی باتیں نہیں جی کرتے، جی ہے نا. اتنی سنگین باتیں لکھنے کے بعد جی اگر کوئی اتنا بھی راستہ اپنے لیے نہ چھوڑتا تو یہ بات بھی ہم تک نہ پہنچتی. بالکل صحیح. دیکھیں یہاں ہم مان لیتے ہیں فی الحال جی ہمارا ایمان نہیں ہے، میں جی تھوڑی دیر کے لیے شیعہ ہو گیا جی 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 کہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ امیر المومنین نے بیعت کی ہے. جی
اب ٹھیک میں ہے۔ شیعہ نہیں ہوں ٹھیک ہے، یہ بات کرنے کے بعد جی جی، اب ہم آ جاتے ہیں اسی ٹیکسٹ کو ہم بائبل مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اصح کتاب بعد القرآن ہے. بعد القرآن، یہ نا قرآن کے بعد سب سے صحیح یہی ہے، ہاں اسی کو صحیح مان لیتے ہیں. جی، نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں، اہل سنت کا وجود اس روایت نے ختم کر دیا، بالکل صحیح، صحیح کہہ رہے ہیں، ٹانگیں توڑ دی ہیں، ختم کر دیا، بنیاد سے جڑ سے اکھاڑ دیا اس روایت نے. میں نے نہیں کہا، جی، اس آپ روایت مجھے نے، نہیں کہیں گے کہ جی، تم پھر شیعہ ہو گئے، میں نہیں ہوا نہیں شیعہ. نہیں نہیں، میں کہا اس روایت نے ہاں، کر دیا ہے، میں پہلے میں نے جہاں شیعہ ہوتا ہوں میں بتا جی، دیتا ہوں میں شیعہ ہوا، جی پھر خود کہہ دیتا ہوں اب میں جو آپ مجھے نیوٹرل بنانا چاہتے ہیں وہاں آ گیا. جی جی جی، ٹھیک ہے نا. جہاں تک شیعہ تھا میں نے کہا یہ بات صحیح نہیں ہے، امیر المومنین نے بیعت نہیں کی. یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بیعت نہیں کی تھی. جی اجماع کی جو ساری عمارت پہ آپ نے یہ خلافت کھڑی کی ہے وہ ساری عمارت ختم ہو گئی، گر گئی. بالکل صحیح، 6 مہینے تک اگر علی نے بیعت نہیں کی تھی جی، تو علی کے بغیر کون سا اجماع؟ صحیح بات ہے، اور خاندان بنی ہاشم نے بھی نہیں کی تھی، بشمول ہے، جب علی نے نہیں کی ہے، بس، سب نے کی ہو، ہاں، ایک علی نے نہ کی ہو. ہائے ہائے، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، بے شک، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری علی، بے شک بے یہ شک، تھوڑی دیر شیعہ ہو گیا ہمیں. ٹھیک، جبکہ نعرہ حیدری شیعہ نہیں ہے، صحیح ٹھیک ہے نا، بات ہے، تو مسلمانوں مسلمانوں کا نعرہ ہے یہ تو، ہے نا. یہ چیز ہے، یہ تنگ نظر ہیں جو کہتے ہیں شیعوں کا نعرہ. بالکل ٹھیک، صحیح، اس بنیاد پر، اور یہ پھر سارے ڈاٹس ملائے نا، ایسے جی تو جی نہیں جی ہوتا نا. حق علی کے ساتھ ہے، علی جی 6 مہینے تک نہیں تھا. اگلا جملہ انتہائی سنگین جی، ہے نا. پھر کوئی چیز باقی بچتی ہی نہیں ہے. بے شک، پھر صلح کر لو، بیعت کرا لو، جو جی مرضی کرا لو، جی، ٹھیک ہے نا، پھر حق سوار نہیں ہوتا. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ علامہ انور علی نجفی صاحب کا، بڑے خوبصورت انداز میں تفریق سے بالاتر ہوتے ہوئے، فرقہ واریت سے بالاتر ہوتے ہوئے، ایز اے مسلم اسکالر، ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک نالج، لٹریچر، قرآن، حدیث، فقہ، بہت خوبصورت بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو مسلمانوں کا جو طبقہ ہے، چاہے وہ اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا ہو، انشاءاللہ اس کی اصلاح ہوگی. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. الہی آمین. آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب علامہ انور علی نجفی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اسی طرح آپ کی رہنمائی فرماتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.